بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ کے رات کے بیان کے بعد کہ 5 لوگ غائب ہو سکتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں اس سیشن کے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگا دیں، ادروائز انشاءاللہ تعالیٰ 23 کو تو ہم لگا ہی دیں گے۔ اس وقت یہ حکومت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اس کا سوئچ آن آف کرنا ہمارے پاس ہے، اور اگر آج صدر مملکت عارف علوی صاحب شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے، یہ نہیں لے پائیں گے۔ ہم فری اینڈ فیئر انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف کی مرضی سے بننا چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہیے، اور جس کے اوپر تمام کو اعتبار، جو ہی شہباز شریف انتخابات کا اعلان کرتے ہیں سنجیدہ ہو کے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ فریم ورک جو الیکشنز کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے طے کرنا ہے، اور اس فریم ورک میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب پینل کا حصہ ہیں۔ ناظرین، ضمنی الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب اسمبلی میں واضح اکثریت مل گئی ہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ کل سے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی 2 روزہ دورے کے لیے لاہور پہنچ رہے ہیں، اور وہ تمام اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون نے اقلیت میں ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے لیے میدان نہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد آج گورنمنٹ کی اتحادیوں جماعتیں ہیں ان کا لاہور میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قبل از وقت الیکشن نہیں کرائے جائیں گے، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ ساتھ یہ بھی فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کے توڑ کے لیے گورنمنٹ نیا بیانیہ لانچ کرے گی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت وینٹیلیٹر پر ہے، چاہیں تو کل گرا سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو وقت دینا چاہتے ہیں کہ وہ جنرل الیکشن کرانے کا خود ہی فیصلہ کر لے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال، بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں۔ فواد چودھری صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں اگر چاہیں تو کل ہی ہم گورنمنٹ گرا سکتے ہیں، لیکن حکومت کو ہم وقت دے رہے ہیں کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف جائے۔ آج جب پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے نیوز کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ آپ کے خیال میں نون لیگ اور اتحادی مرکز میں اپنی گورنمنٹ برقرار رکھ سکیں گے؟ دعا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت پولیٹیکل پارٹی پی ایف ڈی ایم with 11 party group and PTA they have to show lot of maturity and restraint، اور ان کو بالکل میچورٹی کے ساتھ اس وقت سوچنا چاہیے ملک کے لیے۔ We should not be selfish that we want to serve our political designs or designs، اور پاکستان بھاڑ میں جائے، پاکستان کی اکانومی بھاڑ میں جائے and we just score our own points۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں اگر اس وقت جس طرح رانا ثناء نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم 5-6 ممبر غائب ہو جائیں گے، اور اسے یہ جب بھی کوئی ان ڈیموکریٹک موو ہوگی، پہلے سوسائٹی پولرائزڈ ہے، اٹ ول ہیو لاٹ آف پرابلمس، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر یہ ایسی بات ہوتی ہے تو اس سے کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو کیا اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی، اور وائس ورسا۔ وی ہیو ٹو تھنک ان نیشنل انٹرسٹ۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو، جو پنجاب نے بڑی اچھی بات کی ہوئی پی ایم ایل این نے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کی، اور سڈنلی آئی ڈونٹ نو واٹ از دا چینج، کہ وہ بالکل ان کا اسٹانس چینج ہو گیا ہے۔ نا دو چیزیں کہ اگر پنجاب میں گورنمنٹ آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی، کے پی کے میں وہاں گورنمنٹ ہے، اور اگر یہ ارلی الیکشن اناؤنس نہیں کرتے ہیں، عمران خان صاحب شور مچاتے رہیں گے، ہی از آلسو ناٹ ورڈ کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ان کو بھی اپنے پولیٹیکل عزائم چاہیے، لانگ مارچ کرتے ہیں، ان ہنڈرڈ پنجاب سے وہ آتے ہیں، پنڈی پہنچ جاتے ہیں، ادھر سے کے پی کے سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ جسٹ امیجن کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، ڈو وی وانٹ دس؟ اس سے ملک کے لیے کتنی تباہی ہے، اور یہ دنیا میں پیغام ابھی آپ کو 1 اگست یا فرسٹ ویک آف اگست میں آپ کو بورڈ میٹنگ آئی ایم ایف کی، وہاں وہ اس کو فائنل کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے راستے کھلیں گے کہ ہمیں ورلڈ بینک بھی ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جی، پھر اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ سب پھر ہمیں لون دینا شروع کریں گے۔ اور اگر انہوں نے کہا جی کہ انٹرم گورنمنٹ کی وہ بات نہیں ہوتی ہے، اور اگر گورنمنٹ اس پہ کرتی ہے کہ جو پنجاب میں زبردستی حکومت بناتی ہے، ایک اور پرابلم چلتی رہے گی۔ آئی تھنک اس میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کی ضرورت ہے، اور دیر از نو ہارم کہ ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ ایک نیشنل کاز کے لیے، انٹرسٹ کے لیے ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کریں، انکلوڈنگ جنرل الیکشنز،
اور وہ بتائیں بلائیں پی ٹی اے کو جی آئیں الیکشن میں بھی ہم بات کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کریں, کیونکہ ان کی اپریہنشن یہ ہے کہ اگر ہم فیڈرل کا اناؤنس کر دیتے ہیں ارلی الیکشن تو یہ پنجاب میں اور ادھر کے پی کے میں نہیں کریں گے. سو یہ ساری چیزیں طے کر کے اس کے بعد ایک مکمل ایک لائے عمل بنایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیٹھ کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے گا. صحیح. جی عامر صاحب, آپ کے خیال میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ ایک دن میں وفاقی حکومت گرا سکتے ہیں, سوئچ آن اینڈ آف کا ہمارے پاس ہے, اب اس صورتحال میں نون لیگ کتنی مشکل کا شکار ہے؟ آپ کے خیال میں اتحادی مرکز میں اپنی گورنمنٹ کو برقرار رکھ سکیں گے؟ میں سعد رفیق کی جو پریس کانفرنس تھی نا وہ دیکھ رہا تھا کہ ہمیں مشکل فیصلوں سے لگا کے مشکل فیصلے کرا کے پیچھے ہٹ گئے. تو وہ کس کو کہہ رہے تھے پیچھے ہٹ گئے؟ جن کو پی ٹی آئی نیوٹرلز کہتی ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بات کی تھی. انٹیریئر میں جب میٹنگ ہوئی نا تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم صرف کوئک رسپانس فورس ہوں گے, ہماری کوئی پکچر نہیں آئے گی. تو انہوں نے اپنے لیے نیوٹرلز ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیا. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈیئر صاحب جس بات پہ ہنس رہے ہیں میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ اتنی ہی سنجیدہ بات ہے جتنا یہ سنجیدہ مشورہ دے رہے تھے. ہنسنا بالکل بنتا ہے, ظاہر مزہ ہے نا سیاست کا, لیکن جب یہ سنجیدگی سے مشورہ دے رہے ہیں میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. نہیں مزہ آتا ہے, مجھے بھی ہنسنے کا آتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے, تاکہ میں اسی لیے تبصرہ کر رہا ہوں. تو میں اسی لیے مزہ بھی آپ کو بھی دلاؤں گا. ابھی بتا رہا ہوں کہ جب نیوٹرل الیکشن ہوا اس کو سب نے مان بھی لیا کہ یہ نیوٹرل ہے. صرف نہیں مانا تو جنہوں نے 15 نشستیں جیتی انہوں نے نہیں مانا. وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی اور الیکشن کمیشن نے کی, باقی کسی نے نہیں کہا یہ لفظ. اور آج تک وہ دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا وینٹیلیٹر پہ ہیں, تو میں اب آپ کو دونوں باتیں بتاتا ہوں. میں نے کل بھی یہ پروگرام میں کہی تھی, کل صبح کی ٹرانسمیشن میں بھی کہی تھی کہ اور رانا ثناء اللہ نے ہمارے پروگرام کے بعد رات کو جا کے یہ بات کہی. میں نے کہا تھا کہ پی ایم ایل این بھی پی ٹی آئی کے لوگ غائب کر سکتی ہے, اور یہی طاقت چودھری پرویز الہی میں بھی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کو غائب کر سکتے ہیں. آج جو فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی نا کہ وینٹیلیٹر پہ ہے, تو اس میں وہ چودھری پرویز الہی کا پولیٹیکل ہاتھ ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی اگر صدر مملکت کہہ دیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو 5-7 اگر وہ غائب ہو جائیں تو اکثریت تو 4-5 کے ساتھ ہی ہے نا 172 کی. پی ٹی آئی کے ووٹ تو نہ کاؤنٹ ہونے ہیں نہ وہ ملنے ہیں. آپ کے اتحادی جو ہیں ان میں سے کوئی غائب ہو تب بھی پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ووٹ نہ دینے آئیں. یہ دونوں طرف وائس ورسا ہے نا. جو رانا ثناء اللہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں کریں گے, اور وہ بالکل سیریسلی سوچ رہے ہیں, یہ مذاق والی بات نہیں ہوئی ہے. اور یہ کام سیریسلی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیوں بھی سوچ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے عہد کر سکتے ہیں. 22 تک صبح تک تمام چیزوں پہ آج ان اتحادیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا گیا. پہلے ہم پنجاب کا کہ کس طریقے سے ہم چیف منسٹر بچا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر حمزہ شہباز ریزائن کر دے تو الیکشن 22 کو نہیں ہوگا, پھر ایک نیا الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا, اور الیکشن کے کینڈیڈیٹ بھی نئے آ جائیں گے. کیونکہ اب مزہ لینا ہے نا, اگر سب نے کہ جی ٹھیک ہے اس ملک کے ساتھ ہی کھلواڑ کرنا ہے, فیصلے کرا کے سب غیر جانبدار ہو جائیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی, ان سیاسی جماعتوں کو, سب کو, کسی ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں, میں نام لیا کرتا تھا سابق چیف جسٹس جو اس وقت چیف جسٹس تھے کھوسا صاحب کا, وہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے کر کے گئے کہ آپ بچا لیں. بہت پہلے کا ڈیزائن ہے کہ اس ملک کی تباہی کس طرح انہی کے لوگوں سے, یعنی ہم لوگوں سے, جس اگر ہماری فوج ہے, اگر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ہمارا ملک ہے, تو ہم سب کے ہاتھوں سے کیسے تباہی ہونی ہے. تو یہ تماشا رشیا کا دیکھ چکے ہیں, سری لنکا میں دیکھ چکے ہیں, اور بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں سری لنکا بن جائے گا. بننے میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ 225 روپے 222 روپے پہ جب ڈالر ہوتا ہے تو آپ کی اور میری ٹھکائی ہونی ہے. ان سب کے پاس ڈالر, یورو, پاؤنڈ سب کے پاس موجود ہے, سوائے ہمارے اور آپ کے جو تنخواہ پاکستان میں قائد اعظم کی تصویر کا لیتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اسی میں رہیں گے کہ انڈا یا مرغی پہلے کون, تو پہلے اقتدار پنجاب میں یا مرکز میں یا پاکستان. اگر پاکستان ترجیح نہیں ہے نا تو پھر سیدھی سی بات ہے, پھر میری اور آپ کی بحث مذاق ہی ہے, کیونکہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے سٹیک یہاں نہیں ہیں. اگر آج نواز شریف کو آپ تانا دیتے ہیں کہ اس کے بچے وہاں بیٹھے, تو عمران خان کے بچے تو یہاں پلے ہی نہیں ہیں, کس کو آپ کہیں گے؟ یہ سارے زرداری کے بچے بھی باہر پہ, بے نظیر بھٹو کے بچے بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, یہاں پہ سارے حکمران بنتے ہیں, اس کے بچے یہاں سے پڑھ کے نواز شریف کے چلے گئے باہر,
وہ باہر نہیں پڑے تھے, وہ کاروبار پہ چلے گئے تھے, لیکن بیٹھے تو وہی ہیں نا, کاروبار وہیں کر رہے ہیں. تو اسٹیک پاکستانی کا ہے اور پاکستانی ایک مذاق بنا ہوا ہے. صحیح. ایاز صاحب, ہم اداروں کو بھی ظاہر ہے گھسیٹ کے لے آئے ہیں اپنی سیاست میں, جو اداروں کی ایک ساکھ ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں رہ سکتی. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 5 سے زائد MNAs ہیں جو رابطے میں ہیں, 2 لوگوں کے اور مستعفی ہونے کی بھی وہ خبر دے رہے ہیں. اب اس طرح سے تو نون لیگ اور کمزور ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی مل کر بھی مرکز میں اپنی گورنمنٹ کو رکھ سکیں گے؟ دیکھیں, اس وقت مرکز سے زیادہ اب سٹیکس پنجاب میں ہائی ہو گئے. اب سب سے امپورٹنٹ ہے پنجاب میں حکومت بچانا. اس کے ریزن سمپل ہے, ظاہر ہے وہ شہباز شریف صاحب تو پھر فیض آباد تک رہ جائیں گے. وہ ٹول پلازا جو اسلام آباد کا, جس پہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہمارا وہ حدود سے باہر چلا جاتا ہے تو وہ پھر شہباز شریف صاحب اور ایون رانا ثناء اللہ صاحب جو جس طرح سے انہوں نے پچھلی دفعہ کیا, اور جو بریگیڈیئر صاحب اشارہ دے رہے تھے کہ اگر فیوچر میں کبھی اس طرح کا ہو معاملہ, باتیں بڑی اچھی دونوں ایکسپرٹس نے کی ہیں, خاصی اچھی کتابی باتیں ہیں. ہماری سیاست کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیاستدان کیا کرتے ہیں. یہی اپوزیشن میں تھے جب یہ اتحادی اس وقت یہ کر رہے تھے PTI کی گورنمنٹ کے خلاف. بہت جلدی تھی انہیں, کیونکہ انہیں درد بہت زیادہ تھا میرا اور آپ کا کہ جی وہ ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے, پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے, بجلی کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں. اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ رسک لے لیا. اب یہ جس پہ مرضی ڈال دیں, اداروں پہ ڈال دیں. اب کبھی کہتے ہیں جی ایک نام لے لے کے ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ وہ آ جائے گا اور اس کے بعد آپ سارے جیلوں میں ہوں گے. یار میری سمجھ سے باہر ہے اس ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے, یہ کس قسم کے سیاستدان ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے ان سب کے بچے باہر ہیں یا باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. اب عمران خان کا بچوں کا فرق یہ ہے کہ انہوں نے سیاست میں نہیں آنا, اس لیے وہ جہاں مرضی رہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کے بچے تو سیاست میں ہیں اس لیے فرق پڑتا ہے, لوگ اس لیے سوال بھی پوچھتے ہیں. وہ تو پہلے دن سے وہاں ہے اور ظاہر ہے وہ اس کی لیگیسی اور ہے ہی کوئی نہیں عمران خان کی. پارٹی ہے بس, ٹھیک ہے, جب تک عمران ہے اور وہ پارٹی PTI ہے ہی عمران خان, اور کچھ بھی نہیں ہے. مرکز میں حکومت برقرار رکھنے کی ضد, ظاہر ہے اس وقت اگر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں یہ لوگ تو کیا ملے گا انہیں. جو پنجاب میں ہوئی ہے اب بار بار کہی جا رہی ہے PMLN کے جی وہ ہم نے تو 5 ان کی سیٹیں جیتی, ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ, بڑا مارکہ مار لیا. بھائی 9 سیٹیں PTI نے جیتی ہوئی تھی نا, 11 آزاد تھے جو اس کے بعد PTI میں شامل ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ تو سلیکٹڈ الیکشن تھا, وہ تو RTS کا الیکشن تھا. وہ آپ کیسے مان رہے ہیں کہ جی وہ ان کی سیٹیں تھیں؟ وہ تو آپ کی سیٹیں تھیں جو انہوں نے چھین لی تھی, کیونکہ آپ کہاں مانتے تھے وہ الیکٹڈ لوگ ہیں, وہ آپ کے لیے تو سلیکٹڈ تھے. تو یہ ساری اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہونا اس ملک میں. یہ اللہ تعالیٰ بس رحم کرے, یہ چیزیں ایسی چلتی ہیں اور ایسی چلنی ہیں. وہ سری لنکا اچانک ہمیں پتہ چلا تھا نا کیا ہو گیا وہاں, اللہ نہ کرے کہ یہاں بھی. بہرحال میں مفتاح کو آج جاتے جاتے سلام ضرور پیش کرنا چاہوں گا. کل جو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ایک اینکر کو, جو بار بار انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ سیاست کا بڑا گھر کر لیا آپ نے, تو ہیٹس آف. اس طرح کی چاہیے ہمیں لوگ جو یہ بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ایک الیکشن ہار جائیں یا 5 سال اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس ملک کو بچانا ہے. یہ سارے لیڈرز میں اگر آ جائے, یہ سارے ہمارے سیاستدانوں میں, تو یقین کریں چیزیں بہتری کی طرف. صحیح. جی فیصل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح ایاز صاحب پنجاب کی بھی بات کر رہے ہیں, اب ظاہر ہے مرکز کی ہم بار بار اس لیے بات کر رہے ہیں کہ پھر تو شہباز شریف صاحب کہاں تک کے پرائم منسٹر رہ جائیں گے. آپ کے خیال میں اب نون لیگ کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ استعفیٰ نہیں دینا, حمزہ شہباز نے بھی, تو اب پنجاب میں بھی ایک بحران ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے سیاسی منظرنامے کو؟ بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے, بالکل اس کو ساری گفتگو کو سنجیدگی میں لینا چاہیے. جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے پہلے بات کہی تھی 7 بجے کہ 5-6 لوگوں کو غائب کروا دیں, اس کے بعد 10 بجے, بات صحیح ہے ان کی, 10 بجے ایک ٹاک شو میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بات کی کہ تحریک انصاف کے 5-6 لوگ غائب ہو سکتے ہیں. میں رانا ثناء اللہ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے اراکین کو غائب کرانے سے بہتر ہے یہ اپنے 5-6 نادان دوستوں کو غائب کروا دیں. ایک کا نام تو میں بھی ان کو بتا دوں گا کون ہے. ان لوگوں نے ان کو جو نا یہاں تک پہنچایا ہے, جو آج تباہی نون لیگ کے سر پر آ گئی ہے, دوسروں کا یہ ملبہ اپنے کندھے پہ لے کے جو گھوم رہے ہیں نا,
ان کے نادان دوستوں نے ہی جو ہے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا کہ ابھی بھی اگر مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو پاکستان کی وجہ سے تو نہیں بھاگ رہی کہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے. وہ تو اس لیے بھاگ رہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو انتخابی رزلٹ آئے گا اس کا اثر جو ہے وہ جو ابھی ضمنی الیکشن میں ہوا ہے اس سے برا ہوگا. یہ بلا وجہ میں پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے وہ بندوق چلا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. اور بھائی آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہو تو آپ اپنا کوئی معاشی پلان تو بتاؤ نا. ابھی تک نہیں بتایا. کوئی ہے ان کے پاس معاشی پلان نہیں بتا رہے. سارا انحصار کس بات پر ہے؟ ایک قرضہ مل جائے گا تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی. بھائی قرضہ مل کے آپ کا ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا نا, وہ بھی مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے. اس سے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہو گئی ہے, جو اس وقت معاشی تباہی آ چکی ہے, وہ معاشی تباہی تو ختم نہیں ہو رہی. اس معاشی تباہی سے نکلنے کے لیے تو ایک پلان کی ضرورت ہے. وہ پلان یہ دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں. اچھا دیں کیسے؟ اس کے لیے تو پہلے پلان ہونا چاہیے. پلان ہونے کے لیے وہ آپ کے پاس جو بصیرت ہونا چاہیے. دونوں چیزیں نہیں ہیں. پلان یہ تیار نہیں کر پا رہے. آج بھی مسلم لیگ جو ہے وہ آج کے دن کی سیاست کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے آج کے دن کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. آج بھی پاکستان بچانے کی جو نام تو پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی تو ان کے پاس کوئی یہ پاکستان بچانے کی تو کوئی وہ نہیں کر رہے. عمران خان کو تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ نائل ہے اور یہ کیا نام, اس کی مہنگائی اس کی آسمانوں کو پہنچ گئی. جو الزامات یہ عمران خان پہ لگاتے تھے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے تو حکومت میں آئے تھے نا, تو پھر خاتمہ کرتے نا. کیوں نہیں کیا خاتمہ کرنے کے بجائے میں ایسا کیا ہو گیا 3 مہینے کے اندر کہ پورے کے پورے ملک کا جو حشر نشر کر کے رکھ دیا؟ ہوا کیا ہے اس میں؟ ایک نقطہ تو کوئی آپ بتائیں نا کہ بھائی یہ وجہ ہو گئی. 3 مہینے پہلے جو چیزیں چل رہی تھی اس میں 3 مہینے کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ تباہی مچ گئی ہے. اب عمران خان صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں نہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں, نہ مسلم لیگ نون پاکستان کی سیاست کر رہی ہے. عامر صاحب کی صرف ایک بات صحیح ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ایک عام پاکستانی جو ہے نا, غریب پاکستانی. اب تو اس ملک میں مڈل کلاس رہا ہی نہیں نا, مڈل کلاس کو بھی انہوں نے غریب ہی بنا دیا. وہ ایک عام پاکستانی جو ہے نا اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. ان سیاست دانوں کا یہ سیاست جو ہے یہ کاروبار ہے. ہم و آپ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر. ہمارے نصیب میں جو ہے وہ استعمال ہونا لکھا ہے. وہ ایاز صاحب کی باتیں صحیح ہیں کہ جب آپ یہ بات کریں تو اب یہ اس ملک کے اندر کتابی باتیں لگتی ہیں. تو اب یہ سیاستدانوں کی تو یہ جو 2-2.5% لوگوں کا جو ہے یہ ملک رہ گیا. 98% کی تو اس ملک میں کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے. 98% تو 2-2.5% لوگوں کے لیے, ان کے اقتدار کے لیے, ان کی عیاشیوں کے سامان پیدا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے. جو اس ملک کا مستقبل نظر آ رہا ہے نا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا. اور یہ اچھا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ میرا مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا, آپ کا نظر نہیں آ رہا, ہمارے بچوں کا نظر نہیں آ رہا. بالکل ایسے یہ پاکستان جہاں کا رہا ہے لے کے کون جا رہا ہے؟ یہی لوگ لے کے جا رہے ہیں نا. اور کس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان بچانا ہو, یا پاکستان نہیں بچا رہے, آپ اپنی سیاست بچا رہے ہو. اپنی سیاست بالکل ایسے. الیاس صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں کے رابطے تیز ہو گئے. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کیونکہ حمزہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. کیا آپ کو لگتا ہے اتنی ان سے کم تعداد میں, نمبرز گیم میں کم ہے, کیا ابھی بھی وہ ان ہیں یا کچھ؟ کیونکہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ادھر کے ادھر لوگ ہو سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ والی بات پر اگر دیکھا جائے تو رات سے ان سے یہی ایک بات سن رہے کہ الیکشن لڑیں گے, تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ لڑیں, ہم الیکشن لڑیں گے, ہم بالکل اپنی تعداد پوری کریں گے, دیکھیں ہم کس طرح لڑتے ہیں. اور جس طرح رانا صاحب لگے ہوئے تھے بات کر رہے ہیں, رانا صاحب کے بڑا کانفیڈنس تھا ان کا. رات ہمارے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نمبر گیم پوری کر لیں گے, یا نہیں ہوگی تو وہ انہوں نے کئی طریقے آپشن سوچ رکھے ہوئے ہیں. اب تو تمام اتحادی بھی ملے ہیں اور آج اجلاس ہوا ہے, اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ہم پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی حکومت کریں گے. تو دیکھیں وہ اب کس طرح کرتے ہیں, آپشنز وغیرہ انہوں نے سارے رکھیں. اب وہ بیٹھ کے کریں, پلان کریں کہ کس طرح کریں گے. کل سے دیکھیں ان کی جو سب شروع ہوئے ہیں. آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کر رہے تھے حمزہ صاحب, اور اس میں تمام اتحادی جماعتیں آئی ہوئی تھیں, اور ان سے بھی وہ بھی بیٹھ کے یہی پلان کریں کہ کس طرح وہ برقرار رکھ سکیں پنجاب میں اپنی حکومت. لیکن یہ نمبر گیم میں ایک بڑی تعداد ہے, 10 نمبر چاہیے ان کو, 10 ووٹر وہ نہ ادھر ادھر کر سکتے ہیں نہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. یہ ایک مشکل ٹاسک ہے ان کے لیے. اب دیکھیں اس کو کس طرح کر سکتے ہیں, یا تو آزاد اراکین ہوں 10 تو اس طرح کر سکیں, یا آپ کئیوں کو کہیں اس طرح چلے جائیں. لیکن سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے.
لیکن پورا کرنے. آپ وہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے ریزائن کیا تھا ان سے بھی انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ جو نیازی صاحب فیصل نیازی انہوں نے کہا جی میں نے استعفیٰ دے دیا, میں الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے بھی کہوں گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آج دیکھیں ملک کی جو معیشت ہے اس کے لیے عام آدمی کے لیے سوچنے کے لیے یہ اکٹھے نہیں ہوتے اس طرح جس طرح آج اکٹھے ہو گئے ہیں اپنی بقا کے لیے, اپنے بچنے کے لیے. تو یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے پلان کریں. تو یہ کبھی اس طرح پہلے بیٹھیں کہ عام آدمی کو ریلیف کس طرح دیا جائے. نہ وہ سوچتے ہیں پی ٹی آئی, نہ پی ایم ایل این یا اتحادی, یہ کوئی سوچتا نہیں. اب دیکھیں لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی, مہنگائی دوبارہ شروع ہو گئی, ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, ڈالر پھر بے لگام ہو گیا. کون کرے گا؟ یہ چیزیں سوچنی چاہیے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو. وہ نہیں سوچا جائے گا. اس وقت بیٹھ کے اپنی بچت کے لیے کر رہے ہیں. تو جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوگی پولیٹیکلی, اکنامکلی, تو یہ اس طرح مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہے گی اور یہ لوگ کبھی نہیں سوچیں گے, یہ صرف اپنا سوچیں گے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں جیسے آج اپنی بقا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح سے عام آدمی کی بقا کے لیے بھی اگر یہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. سیاست کریں لیکن عام آدمی کو مت بھولیں. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں معیشت کیسے بحال ہوگی. رائے لیں گے بریک کے بعد. اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے اناؤنس ہو چکا ہے کہ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اس کے باوجود ہماری جو مارکیٹس ہیں اور ہماری جو کرنسی ہے اس کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہو پا رہا. جو ڈالر کی قیمت ہے وہ ہمارے روپے کے مقابلے میں اوپر جا چکی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا عدم اعتماد ہے اس وقت مارکیٹس میں. بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان چوتھے نمبر کے اوپر ہے اس وقت ڈیفالٹ رسک کنٹریز میں. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. سیاسی استحکام سے پاکستان کا معاشی استحکام جڑا ہوا ہے. عام انتخابات کی طرف چلے جاتے, آج پاکستان میں سیاسی استحکام ہوتا, ہم اس معاشی عدم استحکام کا شکار نہ ہوتے. ناظرین, ملک میں جاری سیاسی بحران کے باعث معاشی حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ضمنی الیکشن کے بعد غیر یقینی کی وجہ سے معاشی اشاریے مزید گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں جس سے روپے کی تاریخی بے قدری دیکھنے میں آ رہی ہے اور ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 224 روپے تک پہنچ گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ بھی شدید مندی کا رجحان ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف پروگرام بھی تاخیر کا شکار ہے اور گورنمنٹ سے پیشگی شرائط پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. موڈیز کے بعد عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھی پاکستان کی آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دی ہے اور اس کی وجہ سیاسی عدم استحکام, کمزور حکومتی اتحاد اور جلد الیکشن کے مطالبے کو کہا جا رہا ہے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے کہ ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال, اب اس تمام تر صورتحال میں معیشت کیسے بحال ہوگی؟ پاکستان کے جو سب سے بڑے معاشی ماہر ہیں نا, فواد چودھری, ان کا آپ نے شارٹ سنا دیا. ظاہر ہے جس پکے منہ سے وہ کہہ رہے تھے اس پہ ان کو شاباش دی جانی چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کی حکومت کے دور میں تو معاشی استحکام تھا اور بے وقوفوں کی حکومت میں تباہی ہو چکی ہوئی ہے, مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کی حکومت کے جو چیئرمین ایف بی آر تھے نا, شبر زیدی, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایکچولی ڈیفالٹ کر چکا ہے, یہ ان سے رجوع کر لیں. پھر ان کو انہوں نے ڈنڈا دیا تو انہوں نے کہا میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا. پھر جب تباہی آئی تو انہوں نے دوبارہ وہ بیان پھر رجوع کیا شبر زیدی نے کہ وہی بیان تھا میرا, آپ دیکھ لیں جا کے. یہ ہے وہ پاکستان کی معاشی پکچر جس کے اندر کوئی سچ نہیں بول رہا. ہم سب گئے ہیں پھنس. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی جس پہ کل وہ کہہ رہے تھے نا کہ کسی نے ہمیں کہا کہ وہ آ جائے گا, وہ ڈر جائے گا, جس پہ نومبر کی کہانی ساری چلی, لیکن اس کے اندر جو لانا چاہ رہے تھے, جو بتانا چاہ رہے تھے, جن کو نیوٹرل کہہ رہے تھے, ان کو بھی پتا تھا پاکستان پھنس رہا ہے, نہیں سنبھل رہا اور جوا کھیل لیا عمران خان صاحب نے اس وقت فریز کرنے کا, پیسے لگانے کا. بالکل سارے نے بھگتنا ہے. میں پھر وہی بات کہوں گا جہاں میں نے پچھلی دفعہ ختم کی تھی کہ ان کو کسی کو فرق نہیں پڑتا. ان کے سب کے کمیشن بھی اس پیسے میں آتے ہیں جو پاکستان میں دگنا تگنا ہوتا ہے. ہمیں کوئی پاکستانی روپے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہماری تنخواہوں کے علاوہ. باقی یہ سب کھنگال چکے ہوئے ہیں کہ کیا ہے سب کے پلے. جو بات کرتے ہیں نا یہ کسی کو نہیں چھوڑتے, سب کو چیک کرتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں کھڑا ہوا ہے. بالکل چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایک ایک چیز ریکارڈ پہ لے کے آتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, پھر دباتے ہیں, پھر دوسرے طریقے حربے ڈھونڈتے ہیں. اس وقت گرینڈ ڈائلاگ کے علاوہ چاہے وہ آج کر لیں, ڈیفالٹ ہونے کے بعد خدا نہ خواستہ کر لیں, تباہی ہو چکی ہوئی ہے. مزید اس بحران کی صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے کہ جی آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, کیونکہ
جو بندہ آ رہا ہے, کیونکہ عمران خان نے, میں بار بار اس لیے کہتا ہوں, وہ بدعہدی دنیا کے ساتھ کی. جب آپ آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہی بٹرے کر گئے, انہوں نے آپ کی ناک رگڑوائی اور معاہدہ وہیں سے شروع کیا, سٹاف لیول ایگریمنٹ جو عمران خان صاحب چھوڑ کے نکل گئے تھے, کہ پہلے وہ کرو, پریس ریلیز پڑھ لیں, سٹاف لیول ایگریمنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد جو سچویشن بدلے گی ہم اس پہ نئی شرائط عائد کریں گے. انہوں نے پریس ریلیز اتنی لمبی چوڑی جاری کی ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, اور اس میں یہ معیشت ظاہر ہے ان کو فورسی تھی کہ یہاں پہ کیا گیمیں کھیل رہے ہیں, اس کو پھنسا لو, اس کو نکال دو, میں بچ جاؤں وہ نہ بچے, بس صرف ہم صاف ستھرے ہو جائیں. سارے پھنس گئے ہیں, کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, دعوے اور بھڑکے ہیں. وہ آئے تھے, بالکل انہوں نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اپوزیشن کا اتحاد اس وقت حکمران اتحاد بنا ہے, ہم کہہ رہے تھے نا بار بار کہ جی ٹھیک ہے کہ آپ آگے ہیں, فیصل بھائی بھی بات کرتے ہیں بار بار, فلاں نے بھی, ڈمکا نے بھی, کہ جی ان کو پھنسایا کس نے. بھائی جو بھی ہوا معیشت کے لیے برا فیصلہ کیا, رزلٹ میں خود پھنس گئے. نکلیں گے کیسے؟ عمران خان صاحب کی کل کی سپیچ سن لیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کی پرسوں رات سے جیتنے کی بات سن لیں. اس سے پہلے کوئی معیشت پہ بات نہیں کر رہا تھا, سب معاشیات پہ بات کر رہے تھے. سب کو پتا ہے کہ اگر ہمیں ملنا ہے تو کہاں سے پیسے ملیں گے, کیسے ملیں گے, کسی سے نہیں ملیں گے. سب کو پتا ہے کہ پھنس گئے ہیں. جیسے ہی اقتدار نزدیک آتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ کہانی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. ہم پھنس چکے ہوئے ہیں, اگر نہیں بیٹھیں گے پھر کہانی نہیں ہوگی ہماری کہانیوں میں. بالکل سیدھی سی بات ہے. ایاز معاشی صورتحال اتنے برے حالات تک ہم پہنچ چکے ہیں, آپ کے خیال میں اب موجودہ حکومت کے پاس اہلیت ہے اس سے نکلنے کی, ہے جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ڈالر تاریخ میں شاید ہی کبھی اتنا تگڑا ہوا ہو جتنا اس وقت ہے, اور آپ موازنہ کر لیں باقی جو کرنسیز ہیں اس کے مقابلے میں روپے کی قدر اس طرح کم نہیں ہو رہی. اور یورو ڈالر سے بہت نیچے تھا, ڈالر نیچے تھا یورو سے, آج $1 اور $1 برابر ہو گئے ہیں. ایک تو یہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ڈالر کے حوالے سے ظاہر ہے بہت ٹو مچ ہو گیا. ہمارے لیے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے نا, ہم وہ پریشانی اپنی جگہ ہے, لیکن ایک یہ بھی حقیقت ساتھ ساتھ موجود ہے کہ ڈالر اٹ سیلف, چونکہ دنیا میں جب ٹرموائل آتا ہے تو لوگ ڈالر میں ہی اپنے بچانا چاہتے ہیں, ڈالر سیو کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو اگر ضرورت پڑے گی تو اور کسی کرنسی کی تو ویلیو ہونی نہیں. پھر ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بہت ہوتی ہے, وہ پھر ڈالر ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ کل کو جب باہر جانا پڑے گا, خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہوں, تو پھر رہنا تو آپ نے اور ہم نے ہوتا ہے نا اس وقت, انہوں نے نکل جانا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہر وقت ویزاز بھی سارے لگے ہوتے ہیں, یورپ, امریکہ, شمریکہ, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ملٹیپل لگے ہوتے ہیں 5 7 7 10 سال کے, وہ آرام سے نکل جایا کرتے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے یہ کیسے سنبھالیں گے, دیکھیں چیزیں سمپل نہیں ہیں, حالات بہت خراب ہیں. عامر نے آپ کو بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت شبر جو بات کر رہے تھے, لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیفالٹ سے نکال لیا ہوا تھا انہوں نے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو کرونا کے دنوں میں جو بہت شدید سنگین حالات تھے, بڑی شاندار پرفارمنس رہی ہے اس گورنمنٹ کی. مطلب ہم نے دیکھا 12 ہزار جب لوگوں کو ملے تو وہ پوری دنیا نے اس کی پذیرائی کی کہ واہ واہ کیا کمال کر دیا آپ نے کام. چیزیں اتنی بری نہیں تھیں. بھئی بات وہی ہے نا کہ کیونکہ مجھے ملک نہیں, مجھے اپنی سیاست بچانی ہے. یہ نام یہ بھی لے رہے ہیں کہ جی ریاست بچا رہے ہیں ہم, ملک سیاست نہیں بچا رہے. اب سنا تھا کوئی نیا وہ لے کے آنے لگے ہیں, کوئی بیانیہ, یہ بہرحال وہ لائیں, ان کا رائٹ ہے. لیکن سمپل بات ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ جو دیا تھا ریلیف, وہ اسی لیے دیا تھا نا کہ نظر آ گیا تھا میری حکومت جا رہی ہے. اور پھر میں آپ کو واپس لے کے جاؤں گا 2018 کا جو آخری وہ بجٹ تھا, اس سے پہلے جو پی ایم ایل گورنمنٹ دے کے گئی تھی, انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا. لہٰذا آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ ان میں سے کوئی بھی سنسیئر ہے اس ملک کے ساتھ. ٹھیک جی, بالکل بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے, یہی سوال رکھیں گے کہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے, معیشت کس طرح سے بحال ہوگی. بریگیڈیئر صاحب, فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں معیشت کو کس طرح سے بحال کرے گی, کہ کیا موجودہ حکومت کے پاس اہلیت ہے کہ معیشت کو بحال کر سکے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کے خیال میں کس طرح سے اب اس ساری سچویشن کو گورنمنٹ ہینڈل کرے گی؟ پہلے تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ 1200 روپیہ آپ نے کووڈ میں ہم نے غریب لوگوں کو سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا,
اس کے بعد جب تک یہ حکومت تھی ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ پوری قوم نے سنا کہ جی اتنے زیادہ ملک کے حالات اکنامک خراب ہیں کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کر رہے ہیں. پھر شوکت ترین صاحب آگے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اگر 445 ارب روپیہ کا یہ دیا تو اس میں ہم نے اس طریقے سے ہم اس کو ڈفرینٹ جگہوں سے نکال کے وہ بھی کوئی پرابلم نہیں تھی. سڈنلی واٹ ہیز ہیپنڈ؟ کیا واقعی کوئی ہماری مینجمنٹ ٹھیک نہیں رہی ہے یا واٹ آر دا ریزن؟ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اور اس وقت ہم سب اس بات پہ ایگری ہیں کہ اکنامک کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اس پہ تو وی آل ایگری. ناؤ ہاؤ ٹو مینیج؟ اٹس ویری سمپل. دا پوائنٹ از کہ سب سے پہلے پنجاب از اے لیڈر. پنجاب اسٹیبل ہوگا. ہاف آف پاکستان سے بڑا ہے وہ مین پاور میں 10 کروڑ بھی لوگ ہیں. دین فیڈرل گورنمنٹ، کہ فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبل ہو اور اس کے بعد ہوگی. اس کے لیے ارلی الیکشنز اور وٹ ایور اٹ از، یہ پولیٹیشین بیٹھیں، رانا صاحب کی بات ٹھیک ہے، نیشنل ڈائلاگ کریں اینڈ فائنڈ سم سولوشن فار دا ایگزسٹنس آف پاکستان. صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیے بڑا رونا مچا ہوا ہے نا، ڈالر نہیں ہے، تباہی مچ گئی، مر گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے. آج کی میں آپ کو ایک خبر بتا رہا ہوں. ایک پراسرار واقعہ ہوا ڈی سی ساؤتھ کراچی کے، وہ جل گئے جلس گئے کسی واقعے. پراسرار میں کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی نہیں چاہیے اخلاقی طور پہ، جو بھی وجہ ہوگی. ان کے علاج کے لیے سندھ حکومت نے پہلے مرحلے میں $30,000 جاری کر دیے جو ان کو دبئی لے کے گئے، پھر وہاں سے وہ آگے جائیں گے. کیوں کر دیے بھائی؟ یہ ساری سہولت آپ کسی غریب آدمی کو دیتے ہو؟ وہ ایک طاقتور افسر تھا، طاقتور لوگوں کا ہاتھ تھا، تو اس کے لیے آپ نے ایسے وقت میں جب $1 اس قوم کے لیے جو ہے نا وہ سونا بن چکا ہے، اس وقت یہ اس قوم کے حکمرانوں کا حال ہے کہ اپنے لوگوں کو کس کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے. کیا کر ہونا غریب آدمی، جو بھی تباہی ہے نا، تباہی صرف غریب آدمی کے لیے، طاقتوروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے نہیں ہے. یہ سب جو پاکستان کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف پاکستان کے کندھے استعمال کر رہے ہیں. یہ ان کا بزنس تباہ ہو رہا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ پاکستان کو کہاں پہنچ گیا. دیوالیہ، یہ دیوالیہ نہیں ہو رہے. آج اگر نواز شریف صاحب کو اتنی محبت ہے اس ملک سے تو اپنا کاروبار ختم کرے نا. جتنے بھی انہوں نے کروڑوں ڈالر پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کیے، لیا ہے پاکستان میں. جتنے پاکستان کے سیاستدان ہیں جو اس وقت رو رہے ہیں پاکستان کا، اپنی دولت پاکستان لیا ہے نا. جو عام لٹیرے ڈاکو ان کو چھوڑے، یہ سیاستدان تو اپنی دولت لیا ہے نا پاکستان میں. نہیں لاتے. اگر پاکستان سے اگر محبت ہے، نہیں ہے محبت کسی کو. تباہی و بربادی ہمارے نصیب میں لکھی ہے، ہم نہیں تباہ برباد ہونا. ان کو پاکستان خدا نہ خواستہ کچھ ہو بھی گیا نا تو ان لوگوں کو معمولی نوعیت کا بھی فرق نہیں پڑے گا، معمولی نوعیت کا بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ تباہی و بربادی ہم نہیں برداشت کرنی ہے آگے والی. جی الیاس صاحب. دیکھیں یہ فیصل صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاناما آیا جس میں پتہ چلا لوگوں نے باہر انویسٹمنٹ کیے. اس کے بعد بھی دیکھ لیں اب بھی صورتحال ہے کہ اب بھی کون کون لوگ باہر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اپنے ملک میں کیوں نہیں انویسٹمنٹ کرتے؟ اپنے ملک کے لوگوں کو کیوں نہیں روزگار؟ جب ملک کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں، کوئی معیشت کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے، کوئی دیکھتے نہیں، کوئی ایسا اقدامات نہیں کرے. پولیٹیکل سچویشن جو مرضی ہو لیکن اکانومی تو سٹیبل رہنی چاہیے نا. آج تک اس طرح اس کے بارے میں کسی نے سوچا؟ کہتے ہیں سب جو بھی آتا ہے کہتا ہے خزانہ خالی ہے، بعد میں پتہ چلا خزانہ لوٹ کے لے گئے. پھر دوسرا آتا ہے ریکوری آج تک کسی نے نہیں کی. دیکھیں 4 سال لگے رہے نیب کے ساتھ، کیسز چلتے رہے، بلکہ نیب کے الٹے پیسے لگ گئے انویسٹیگیشن میں. باہر کے دورے کرتے رہے افسر وغیرہ، ریکارڈ اکٹھا کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا. پھر بھی ایک بندے کو سزا نہیں ہو سکی، نہ اس سے ریکوری ہوئی. تو پھر ایسی اب تو لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. لوگوں کی دلچسپی صرف یہ ہے کہ ان کو چیزیں سستی ملیں، کنٹرول ملے. وہ اب گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی، نہ ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ جو اس کو چیزوں کو کنٹرول رکھیں. اب تو دیکھیں ڈالر بڑھ رہا ہے، لوگ پھر پریشان ہو گئے کہ گورنمنٹ ڈی اسٹیبل ہوئی ہے تو ساتھ ہی ملک کے حالات خراب ہو. اب باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں، بلکہ ایون پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کا حق چھینا ہے، وہ ڈالر بھیجنا انہوں نے کم کر دیے. یہ حالات ہو گئے. تو جب تک لوگوں کو باہر سہولت نہیں دیں گے، لوگ آ کے ادھر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. آج تک کسی نے کوئی ایسا نہیں پلان کیا کہ انڈسٹری کا جال بچھایا جائے، لوگوں کو روزگار ملے. بلکہ یہاں سے انڈسٹری چل گئی ہے دوسرے ملکوں میں، کیونکہ یہاں بجلی بھی نہیں، سہولت بھی نہیں ہے اور کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا.
तो क्या करेंगे लोग? लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, सही, सिर्फ नारे लगते हैं। बिल्कुल। ऐसा एक ज़िमनी सवाल, ये जो अर्ली इलेक्शन की बार बार बात होती है, आपको लगता है उससे मईशत स्टेबल हो सकती है? नहीं, अर्ली इलेक्शन तो हो भी जाएंगे, ज़ाहिर है आपको इंटरिम सेटअप बनाना पड़ेगा, और जो इतलात हैं वही हैं कि अगर इंटरिम सेटअप बना तो फिर 6 महीने के लिए कम से कम बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा। और IMF ने कह दिया कि हम कोई अबूरी हुकूमत भी होगी उससे बातचीत के लिए तैयार है। तो आमिर साहब जी, आमिर साहब क्विकली। जी, PTI कम से कम 3 महीने अपने आप को जनरल इलेक्शन में जाने के लिए चाहती है कि उसके बाद अबूरी हुकूमत बने। और साथ ही फवाद चौधरी ने जैसे कहा ना कि एक दिन भी फालतू अबूरी हुकूमत का ना हो, उससे पहले आपने जब मर्जी इलेक्शन कराने आपको बुनियाद करने होंगे मईशत। जी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।